ٹائم شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلام المجید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین. اللہ رب ذوالجلال نے پارہ 21واں سورہ احزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یہ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے نبی مومنوں کو جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اب حضور علیہ السلام کتنے عرصہ قریب ہے کتنا نہیں ہے یہ بالکل آیت کے اندر واضح نہیں ہے, تو اس آیت کو مطلق سمجھا جائے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے محبوب علیہ السلام تمام مومنین کے ساتھ قریب ہیں. اور مزید اگر ہو سکتا ہے کوئی اولا کی معنی پر اعتراض کرے کہ اولا کی معنی میں نے کی ہے قریب ہونا, تو میں اس سے بخاری شریف سے دلیل پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد دوسری احادیث سے بھی میں اپنا مدعا کا دلیل پیش کرتا ہوں. بخاری شریف کے اندر ہے, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر ہے 202. اس کے اندر حدیث ہے 4781. اس میں عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى بالناس به في الدنيا والاخره اقرأوا ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, آپ نے فرمایا کوئی بھی مومن نہیں ہے مگر میں اس کے دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب ہوں. اگر تم چاہو تو یہ آیت کریمہ پڑھو کہ نبی مومنوں کو زیادہ قریب ہے ان کی جانوں سے. تو یہاں میں نے بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کیا ہے اولا کا قریب. اور دوسری حدیث میں پیش کرتا ہوں سنن ترمذی شریف سے, اس کی معنی بھی میں النبی اولا جو لفظ ہے اس کے حساب سے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں, اس کو بھی ذرا غور سے سننا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اول الناس بی یوم القیامت, لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا قیامت کے دن جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا. تو یہاں بھی اولا کی معنی قریب ہے. تو میں تیسری کتاب میرے ہاتھ میں جو ہے یہ میں اٹھا رہا ہوں, جس مرکات المفاتیح شرح مشکات المصابیح, یہ مشکات شریف ہے, اس کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں جس میں میرے آقا علیہ السلام نے تو یہ میں نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں مشکات کی جس میں الحمدللہ ایک تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث سے میں نے ثابت کیا ہے کہ اولا کی معنی قریب ہے. جس طرح پہلی حدیث جو میں نے پیش کی اس میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے اس کو میں سب سے زیادہ قریب ہوں, جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی بھی اس سے زیادہ قریب نہیں جتنا میں آقا کریم علیہ السلام اس کے قریب ہوں. اور دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو زیادہ مجھ پر درود پڑتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ میں اس کے قریب ہوں گا. تو یہ ایک تو یہاں اولا کی معنی میں نے بیان کی ہے کہ اولا کی معنی قرآن میں بھی میں نے کی ہے زیادہ قریب ہونا, اور دونوں حدیثوں کے اندر بھی میں نے یہ معنی کی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سب سے زیادہ حضور علیہ السلام قریب ہے اپنے غلاموں کے لیے. ہمیں یہ تیسری حدیث پڑھ رہا ہوں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ. مشکات شریف سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب مجھے قیامت کے دن وہ ہوگا جو ان میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. اس میں ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مومنوں کا جو قرب ہے وہ بیان کیا گیا ہے. نمبر 2 اس میں نے اولا کی معنی بھی بیان کی ہے کہ قرآن پاک میں جو اولا کا لفظ ہے اس کی معنی کیا ہے. اچھا میں یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی آپ لوگوں کا توجہ مبذول کرنا چاہوں گا کہ یہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مومن میرے قریب ہوں گے. حالانکہ قیامت کا دن بہت بڑا ہوگا. مومن جنت میں ہوں گے. جنت بھی بہت بڑی ہے. جس طرح اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ نے فرمایا کہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جو اتنی لمبی ہے جو سارے آسمان سارے زمینیں اس کے اندر آ جائیں. تو جب ایسی جنت میں بھی تمام مومنوں کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملے گا جو اتنی بڑی ہے کہ زمینیں بھی اس میں آ جائیں آسمان بھی اس میں آ جائیں, تو میں کہتا ہوں پھر کیا کون سی یہ بات بعید ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا کے قریب ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کے ساتھ ہوں روحانی طور پر. تو الحمدللہ میں نے قرآن پاک کی آیت پیش کی, اس کے ساتھ میں نے 3 احادیث طیبہ پیش کی جن میں اولا کی معنی میں نے اقرب کی ہے. اچھا مزید اور حوالہ جات بھی ہیں جس طرح میں ایسے حوالے نہیں دوں گا جو مختلفی شخصیات کے ہوں. اس میں لکھا ہوا شرائط کے اندر کہ جو شخصیات مانی ہوئی ہیں طرفین کے نزدیک ان کے حوالہ جات پیش ہو سکتے ہیں. تو میں یہ مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق موتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اولا کی معنی اقرب کی ہے یعنی سب سے زیادہ قریب. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے کا اس آیت کریمہ سے موقف ثابت ہو گیا کہ الحمدللہ جس طرح ہم مانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے قریب ہیں, مومن تو پوری دنیا کے اندر ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوری دنیا والے مومنوں کے قریب ہے نزدیک ہے. یہ ملاحظہ کریں یہ مدارج النبوت ہے جلد نمبر 1 ہے. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, میں بطور دلیل نہیں عرض کر رہا, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ شخصیت ہے جس کو حضوری ولی مانا جاتا ہے. یعنی وہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹھے ہوتے تھے, کوئی معاملہ میرے کریم آقا سے پوچھنا چاہتے تھے تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روز اللہ سے مسئلہ معلوم کر لیا کرتے تھے. یہ شان ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں اندازہ کریں یہ وہ شخصیت ہے, اس نے بھی ترجمہ یہی کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اولا کی معنی ہے اقرب نزدیک تر است بمومنہ الذات ہائے ایشان, ان کی خود اپنی ذاتوں سے بھی زیادہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومن اور مسلمان کو قریب ہے. اب مجھے جو ہے امید ہے میرے مد مقابل سے کہ میری ایک حوالے کا وہ جواب دیں گے, ایک میرے حوالے پر وہ گفتگو کریں گے اور وہ بھی قرآن و سنت سے. اور میں ایک اور جو ہے کتنے حوالے میں پیش کروں, تو میرے دوستو اس تمام حوالہ جات سے یہ پتہ چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مومنوں کے قریب ہیں, تمام مومن پوری دنیا کے اندر ہیں. اور الحمدللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنے نور نبوت کے ساتھ روحانیت کے ساتھ اور علم نبوت کے ساتھ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کے قریب تر ہیں. اس میں الحمدللہ یہی ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, یہی ہماری جو ہے یہ ہماری دعویٰ ہے جس پر ہم نے دلیل پیش کیے ہیں. اللہ جو ہے اللہ کریم جل مجدہ نے. اچھا میں ایک اور حوالہ بھی پیش کر دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں بھی کئی جگہوں پر جو ہے اقرب قریب کی معنی میں آیا ہے. توجہ دینا, اللہ رب الجلال
tío. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لا سیما الخلفاء الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ کما تحب و ترضى ما تحب و ترضى. دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یہاں ہم حاضر ہوئے ہیں اس موضوع بات کرنے کے لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارا 1 گھنٹہ پہلے کس پہ بات ہوئی؟ دعویٰ پہ بات ہوئی اور شرائط طے کرنے میں بات ہوئی ہماری. تو جو انہوں نے دعویٰ لکھا ہے اپنے حاضر ناظر ہونے کا، ذرا اس کو دیکھیں، پھر ان کے اب دلائل کو دیکھیں کہ انہوں نے دعویٰ کیا لکھا ہے اور دلائل کیا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو پہلے آپ دیکھیں انہوں نے دلیل میں کیا لکھی ہے کہ جسم کے اعتبار سے یہ نبی کو حاضر ناظر ہر جگہ نہیں مانتے. جسم میں پاک کے اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ جسم پاک صرف مدینہ پاک میں روضہ انور میں ہے. ٹھیک ہے جی. اب حاضر کس طرح مانتے ہیں؟ یہ ہر جگہ پر نور نبوت، روحانیت، علم حقیقت کے اعتبار سے یہ حاضر ناظر مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو بھی آیت پڑھیں، جو بھی حدیث پڑھیں، اس حدیث میں دیکھیں کہ کیا نور نبوت کا ذکر ہے کہ نور نبوت حاضر ناظر ہے، یا روح کا ذکر ہے کہ روح حاضر ناظر ہے، یا اس کا ذکر ہے کہ علم اس کا ان کا حاضر ناظر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہیں بھی یہ بات آپ کو قیامت تک انشاءاللہ نہیں ملے گی ان کے دلائل میں. انہوں نے جو آیت پڑھی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس آیت میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی اکرم ہے. تو یہ آپ کا دعویٰ ہی نبی اکرم ہے. آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی تو روضہ انور میں ہے. اکرم تو نور نبوت کو مانتے ہیں آپ، اکرم تو علم کو مانتے ہیں آپ، نبی کو اکرم مانتے نہیں آپ، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم ہے. جناب یہ آپ کے دعوے کی خلاف دلیل ہے. دعویٰ کچھ ہے اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ آپ کو دعویٰ یہ دینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت، روحانیت یعنی روح، علم کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. یہاں دلیل ہے نبی اکرم ہے. بھائی آپ کے دعویٰ کے خلاف ہے یہ، آپ اس کا انکار کیا ہے کہ نبی اکرم نہیں ہے، نبی تو روزہ مبارک میں ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم ہے، نبی سب سے قریب ہے. تو آپ کے دعوے کی دلیل نہیں بنی مولانا. ٹھیک ہے. اور بات اصل میں یہ ہے کہ میں چاہ رہا تھا ان کی علماء کی کتابیں بات کرنے کی، ان کی جو کتب ہیں ان کے علماء بریلویہ کی ہیں جن کے اپنے قبر مانتے ہیں، یہ میں ان کا عقیدہ وہاں سے بتاؤں تاکہ جو انہوں نے یہ دعویٰ لکھا ہے نا اس کا رد میں ان کے گھر سے پیش کروں. لیکن یہ اس طرح کیوں نہیں ہے؟ ان کو پتا تھا کہ اگر کتب کھلے گی علماء بریلویہ کی تو یہاں میں بیٹھ نہیں سکوں گا. 1 گھنٹہ میرے لیے بیٹھنا بال بن جائے گا میرے لیے. اور میرے دلائل کا منظر ایسے ہیں کہ انہوں نے اتنا تضاد بیان کیا اس مسئلے میں، علم غیب کے مسئلے میں. کوئی کہتا ہے علم کے اعتبار سے حاضر ناظر ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جسم کو زیارت کرواتے ہیں ہم کو اس لیے حاضر ناظر ہیں. تو مختلف انہوں نے عقیدہ لکھا ہے. اسی لیے انہوں نے علماء بریلویہ کتب کو ہاتھ دے لگایا، چیخ رہے تھے کہ نہیں یہ سب نہیں ہے، صرف قرآن حدیث، صرف قرآن حدیث. یعنی ان کے مطابق ان کے علماء قرآن حدیث پہ نہیں چلتے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن حدیث علماء بریلویہ نہیں، یعنی قرآن حدیث ایک طرف ہے، بریلویہ دوسری طرف ہے، تو متضاد ہیں دونوں یہ. ٹھیک ہے. آگے چلیں. پھر جو انہوں نے دلیل پیش کی ہے اس کی وضاحت میں نے کر دی کہ یہ کس بارے میں ہے. اگر آپ دلیل لے رہے ہیں تو یہ کس کے بارے میں ہے؟ جسم کے بارے میں ہے. اکرم جسم ہوتا ہے نا، جسم اکرم ہوتا ہے. ورنہ میرا علم مجھے پتا ہے کہ قربان سے نبی صاحب صابونہ ہو رہتے ہیں، تو میں کیا آپ کے قریب ہو گیا؟ آپ کے حاضر ناظر ہو گیا؟ یہ تو نہیں ہے. مجھے میرے علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک میں ہیں، تو میں اس علم سے کیا وہاں موجود ہو گیا؟ میں کبھی نہیں. میرا علم وہاں موجود ہے لیکن میں اکرم نہیں ہوں. تو آپ کا دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، روح ہے. جسم کی بات نہیں ہے، جسم کی بات کر رہے ہیں آپ یہاں. اچھا، یہ جو آیت انہوں نے پیش کی ہے، ہاں اولا والے نے جو آیت پیش کی ہے یہ میں نے کھولی تفسیر ابن کثیر. ٹھیک ہے جی. تفسیر ابن کثیر الحمدللہ دونوں کی نزدیک معتبر ہے. ٹھیک ہے جی. اب آئیں یہ دیکھیں اسی آیت کی تفسیر، ذرا آیت پڑھیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مومن کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے. اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ کیا ہے؟ مومنوں کی مائیں ہیں. پھر آگے کیا ہے؟ اولو الارحام بعضهم اولا ببعض. اور اولو الارحام یعنی رشتہ دار وہ بھی کیا ہے؟ آپس میں قریب ہیں. یعنی کیا ہے؟ حاضر ناظر ہیں. جو ان کے رشتہ دار ہیں نا وہ ان کے گھر میں حاضر ناظر ہیں اور ان کے گھر میں حاضر ناظر ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کی دلیل جائے گی نا تو اولا کا مطلب اقرب ہے تو یہ مطلب بنے گا جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے گھر میں موجود ہیں اور یہ وہاں موجود ہیں. تو جناب یہ اگر دلیل لیں گے تو صرف نبی نہیں بن رہے تو یہ اولو الارحام بھی بن رہے ہیں. چاچا ماموں تایا آپ کے سارے کیا وہ بن رہے ہیں حاضر ناظر. آپ کی دلیل سے قرآن کا مطلب غلط بن رہا ہے. اس کا مطلب حقیقی مطلب کیا ہے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ پڑھتے ہی ہیں. آپ نے شرط اس لیے لگائی ہے نا کہ علماء پیش نہ ہو تاکہ جو میرے من میں بولتا رہوں قادری کی طرح پرویزی کی طرح جو بولتا چلا جاؤں. لیکن یہاں ابن کثیر کیا بیان کر رہے ہیں. اچھا یہ ابن کثیر کیا فرما رہے ہیں؟ قد علم اللہ تعالی شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالی جانتے ہیں کہ نبی کتنے شفیق ہیں اپنی امت پر. ٹھیک ہے. ونصحی لہم اور ان کی نصیحت کے اعتبار سے کتنے قریب ہیں اور جو ان کی شفقت کے لیے اعتبار سے. فجعلہ اولا بہم من انفسہم ان کو اولا بنایا قریب بنایا. فحکمہ فیہم مقدما علی اختیارہم لانفسہم اور نبی کا حکم ان کی جانوں سے بھی ان کی زیادہ معتبر ہے کہ نبی کا حکم الگ ہوگا تو وہ نہیں مانے گا. جو نبی کا حکم ہوگا مومن وہی مانے گا. ٹھیک ہے. پھر آگے کیا ہے؟ فلا ربک کی آیت پڑھی سورہ ناس والی نساء والی. پھر ہے واپس صحیح حدیث میں کیا ہے؟ والذی نفس بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسی و مالی و ولدی والناس اجمعین. کسی مومن کا ایمان تب تک قابل قبول نہیں ہوگا مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی جان سے اور ساری کائنات سے مجھے زیادہ محبوب رکھے. اب اقرب سے مراد کیا ہوا؟ محبوب محبت. جو جتنا نبی کی ساتھ محبت رکھے گا وہی کامیاب ہوگا. تو اس لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس اقرب سے مراد کیا لیا ہے؟ محبت لی ہے. ٹھیک ہے. کہ نبی سے جو محبت کرے گا نبی مومنوں سے زیادہ محبت کے بعد قریب ہے. نبی اپنی امت سے محبت رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ خود وہاں موجود ہیں. اس طرح کے بڑے کہتے ہیں کہ پیر ہر دفعہ مرید کے پاس ہوتا ہے. یہ آپ کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی محبت کے اعتبار سے. پھر آگے روایت لکھی ہے ان عمر قال یا رسول اللہ واللہ لانت احب الی من کل شیء الا من نفسی. عمر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی سوائے میرے نفس کے آپ مجھ سے زیادہ قریب ہیں. پھر نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال الان یا عمر کیا اب بھی اے عمر؟ فرمایا ولہذا قال فی حاضر آیہ اولا النبی اولا من انفسہم کہ حضرت عمر نے اس آیت کرنے کے بعد بھی کیا فرمایا کہ اس آیت کرنے کے بعد آپ میری جان سے مجھ سے بڑھ کر عزیز ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب نہیں کہ عمر نے کیا فرمایا کہ مجھ سے زیادہ قریب ہیں میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں. محبت کے اعتبار سے. تو یہ دلیل محبت ہے نہ کہ دلیل ہے حاضر ناظر. اور حاضر بن سکتی نہیں ہے کیونکہ آپ دوا جسمانی کا ہے ہی نہیں. اس میں روح کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی صرف روح کا نام ہے تو آپ بولیں نبی نام ہے روح مع جسد کا. جسم اور روح. ٹھیک ہے. صرف روح نبی نہیں ہے کہ روح یہاں سب کے پاس موجود ہے جسم وہاں موجود ہے. اس طرح آپ بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. تو بات واضح ہے کہ یہ کس اعتبار سے ہے؟ محبت کے اعتبار سے ہے. اچھا یہ تفسیر کوثر شاہ مردان 5 بغارینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تفسیر لکھوائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہم بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں کوئی اس کا انکار نہیں کرتا. یہی آیت. اچھا کیا کرتے ہیں جنہیں ہی آیت نازل تھی سندھی میں تفسیر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومن سان سندن جندن کے کام ودیک ہے کہ نبی مومنوں کی جان زیادہ قریب ہے. جب یہ نازل ہوئی کیا ہوا کو گرجین تے نجے حکومت کے لازم کرے وٹھن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی صاحب محبت اللہ تعالی جی آئے. کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کا مطلب محبت کے ہے کہ محبت رسول کی اللہ کی محبت ہے. ٹھیک ہے. یہ 5 پڑھائی کی تفسیر کوثر شاہ مردان رحمہ اللہ کی. یہ دیکھیں سبحان اللہ. وہ بھی کیا مان رہے ہیں؟ محبت لے رہے ہیں مانا نہ دیکھیں ہر جگہ حاضر ناظر. 3 سیکنڈ پورا رہ لینا. ٹھیک ہے.
اچھا تو میں نے آپ کے سامنے ان کی دل کا رد کیا ہے. اب میں نے جو پڑھی ہے آیت ہے وہ ہے موزدین. اس کی تفسیر کھول کے دیکھیں ذرا, اس کی تفسیر کھول کے دیکھیں. تو لکھا ہوا ہے کہ جب جادو ہوا 6 مہینے تک پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا کام نہیں کر رہا. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوا 6 مہینے پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا میرے ساتھ. ماشاءاللہ ہمارا کہہ رہے کہ جمع کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, جمع نہیں کر رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, میں نے شرائط میں کیا رکھا تھا کہ قرآن کو کوئی نہیں چھوڑے گا, حدیث کو کوئی نہیں چھوڑے گا. جوابات بھی قرآن سے ہوں گے, حدیث سے ہوں گے. میرے مد مقابل دوست نے کیا کیا ہے, میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے اس کی معنی میں نے قرآن سے کی ہے کہ اقرب کی معنی قریب ہے. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں ایک ایک لفظ کی کئی معنی ہیں, بہت ساری معنی ہیں. جیسے لفظ ہدایت کو لے لیں, اگر ہدایت کی معنی اللہ کی طرف ہو تو اس کی معنی الگ ہے. اگر ہدایت کی معنی اللہ کے رسول کی طرف ہو تو ہدایت کی معنی الگ ہے. اس طرح دوسرے الفاظ لے لو. لفظ صراط قرآن میں واقع ہوا ہے, اس کی معنی اللہ کی طرف علیحدہ ہے, اللہ کے رسول کی طرف ہو تو علیحدہ ہے, مومنوں کی طرف ہو تو علیحدہ ہے. مولانا کس نے کہا ہے کہ اس کی محبت معنی کوئی بزرگ کرے تو وہ غلط ہے؟ نہیں, لازمی حضور کے حقوق میں سے یہ بات بھی ہے کہ حضور جس طرح روحانی اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہے, اسی طور پر جو ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی روحانی اعتبار سے بھی قریب ہے, حکم اور حکمرانی کے اعتبار سے بھی قریب ہے. اس میں ہم نے کب اعتراض کیا ہے کہ ہمارا مطلب ہے کہ قرآن کی بس ایک لفظ کی وہی معنی ہے جو میں کروں. ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا. مولانا آپ کو کیا چاہیے تھا کہ اقرب کی معنی جو میں نے قرآن سے پیش کی تھی, میں کہتا ہوں قرآن کی آیت جو ہے مجھے نہیں کافی, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, میں نے قرآن سے ترجمہ کیا. اس کی معنی کیا ہے؟ اس کی معنی یہ ہے کہ ہم انہیں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں. کیا اس آیت سے تم لوگ یہ دلیل نہیں لیتے کہ اللہ ہر جگہ ہے؟ مولانا تمہاری کتابیں تو بھری ہوئی ہیں, تم تو اسی آیت کو استدلال بناتے ہو, اسی آیت کو بار بار پڑھتے ہو کہ یہی آیت ہے جس سے پتہ چلا کہ اللہ ہر کسی کے قریب ہے. میں نے قرآن سے پیش کیا, آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے 3 حدیثیں پیش کی. مولانا آپ کو چاہیے تھا کہ حدیث طیبہ سے پیش کرتے, نہ کہ مولانا علامہ ابن کثیر سے. اس طرح اچھا یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے, یہ تفسیر ہے, تفسیر ہے روح المعانی. اس تفسیر کی ترجمہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. 11واں جلد ہے, صفحہ نمبر 151. اس پر علامہ روح المعانی نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا تھے النبی اولا بالمؤمنین اے احق, یعنی سب سے زیادہ نبی کا حق ہے. کتنا اچھا میں اخلاق کے اندر بولتا مولانا کیونکہ یہ میری جگہ تھی. میں ویسے تو ڈنکے کی چوٹ پر بولتا ہوں, میری یہ مہمان نوازی تھی, اس لیے میں نے آپ لوگوں سے کس طرح میں پیش آیا سنت محبوب کے مطابق, باہر میں کس طرح بھی چلتا ہوں وہ میرا خود کا نظریہ ہے. کس طرح تمہیں پیش آیا کہ گاڑی تک تمہارے پاس آیا, یہ اپنے میزبانی کے حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے. تم نے کیا نہیں کہا ہمیں, اگلے تقریر کو دوہرا لو, بولا کہ قادیانی کی طرح اس طرح کرتے ہو, نکالو یہ جو ہے, اگر تم نہ کرتے ہو نکالو یہ نکالی. مولانا نے خود نے شروعات کی ہے. قادیانیوں کے نظریوں پر کون ہے؟ میں عرض کر رہا تھا حضور کا گستاخ کون ہے, میں نے عبارتوں سے منع کی. مولانا کہاں تم جو ہے گھسے ہوئے ہو, کس چیز کا تمہیں پتا ہے؟ یعنی دنیا میں جو بھی تم سے قرآن کا مطالبہ کرے, حدیث پاک
ہوگی میں کہاں جاؤ گے؟ تم تو خود منبروں پر بیٹھ بیٹھ کر بولتے رہتے ہو کہ عقیدے میں قرآن پیش کرو، عقیدے میں حدیث پیش کرو. مولویوں کہاں گیا تمہارا قرآن جو گلے پھاڑ پھاڑ کر اسٹیجوں پر بولتے ہو؟ اگر سنی حنفی بریلوی نے یہ اپنی جگہ بیٹھ کر دعویٰ کی ہے کہ اگر بات ہوگی تو قرآن و سنت پر ہوگی، اس پر آپ نے تنقید کی ہے، اس پر آپ نے ہمیں برا بھلا کہا ہے، قادیانیوں تک جا کر تم نے بولا ہے. اچھا، اس کا آپ کو صرف دلیل دینا پڑے گا کہ جو بھی اگر اپنے عقائد پر قرآن مانگے مولانا تم اسے غلط کرو گے، جو بھی اپنے عقیدے پر تم سے حدیث مانگے تم اس کو غلط کرو گے. یہ مجھے خود قرآن و حدیث سے دکھاؤ. میں تو پہلے ہی سنیوں کو کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ سنیوں تمہیں مبارک ہو، اگر قرآن کا عقیدہ ہے تو ان سنی غلاموں کے پاس ہے، اگر حدیث کا عقیدہ ہے تو سنی غلاموں کے پاس ہے. تفسیر ابن کثیر کیا دکھا رہے تھے کہ ایک ایک لفظ کی 10 معنی قرآن میں نہیں ہے. اگر یہ غلط بول رہا ہے سنی غلام تو مجھے قرآن کے تفاسیر اٹھاؤ، غلط ثابت کرو، احادیث طیبہ کی کتابیں اٹھاؤ، غلط ثابت کرو. ورنہ مولانا میں نے ایک قرآن کی آیت پڑھی، اچھا یہ میرا ادھار ہے آپ پر کہ نحن اقرب الیہ منکم من حبل الورید، ہم تم سے جو ہے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اس لفظ کی تم معنی کیا کرو گے؟ اس کی وضاحت میں تم سے جانوں گا. ایک بات یہ، دوسری بات سارے تفاسیر نے اپنی الگ الگ معنی کی ہے اور وہ سب کی سب حق ہے. انہوں نے کیا کی ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین، نبی مومنوں کو قریب ہے. اس کی معنی کی ہے اے احق کو، یعنی زیادہ حقدار ہے، سب سے زیادہ نبی کا حق ہے. او خدا کے بندو، یہی یہ بات بھی اہل سنت کے عقیدے کو واضح کرتی ہے. کیوں کہ آج تک نبی کا ہمارے اوپر حق قائم و دائم ہے. یہی تو میرے نبی کا نور نبوت ہے، یہی تو میرے نبی کی علم حقیقت ہے. آج تک وہی حق ہے جو مکے والوں پر تھا، جو مدینے والوں پر تھا. تم ثابت کرو کہ آج وہ حق نہیں ہے جو مکمل طور پر پہلے تھے. اچھا میں بحث کرتا ہوں ان چیزوں پر. اس نے کہا ہے جو بھی دلیل ہو اس میں یہ ہو کہ نور نبوت سے، علم کے اعتبار سے، روحانیت کے اعتبار سے یہ لفظ موجود ہوں. مولانا تم یہ دکھا سکتے ہو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میں قرآن کی نص کے اندر، قرآن کی نص کے اندر؟ مولانا میں کیا بتاؤں؟ اگر بولتا مولویوں تمہیں ملا کہ یہی مولوی تھا جس کو جو بیچارہ بالکل ان پڑھ ہے، حدیث غلط پڑھی ہے مولانا نے، کوئی عالم ہو تو بتائیں سے. مولانا میں نے تمہیں کہا تھا بار بار 4 کتابیں لے کر آ جاتے ہو. تم اگر میرے سنی غلاموں کے گلے نہ پڑتے تو میں تم سے مناظرہ کرنا بھی پسند نہ کروں. تمہارے پاس تو علم، یہ جو ویڈیو سنیں گے 50 علماء سے فتویٰ لینا، آگے بھی تو عبارتیں پڑھے گا، گل کھلائے گا. یہ مولانا صاحب ہمارے تم پر بڑے اچھلتے رہتے ہیں، بڑا علم ہے مولانا، حدیث کی عبارت تو صحیح پڑھاؤ. خدا جب قربانی سکندری کے مقابلے میں لایا کرو تو کم سے کم عبارتیں تو درست کروا دیا کرو. ایسے لوگوں کو نہ لایا کرو، کوئی بات نہیں. یہی بات ان کو پڑھائی جاتی ہے کہ بس اعتراض پہ اعتراض کرنا ہے. میں عرض کر رہا تھا حدیث میں قرآن کی آیت میں کہاں ہے کہ حضور جسم کے اعتبار سے قریب ہے، روح کے اعتبار سے قریب ہے. میں تم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ میرے بھائی تو اس آیت کے اندر نص قرآن میں یا نص حدیث سے دکھا، نص حدیث سے کہ اس میں جسم مراد ہے، روح نہیں ہے، روح مراد ہے، جسم نہیں ہے. چیلنج کرتا ہوں مولانا تمہیں کہ قرآن کی نص سے یا حدیث کی نص سے دکھاؤ. میں نے تمہیں یہ بتایا. دوسری بات یہ اس پر بحث ہو گئی کہ بریلویوں کی کتب سے اس لیے منع کیا ہے کہ چھپ رہے ہیں. مولانا عجیب بات ہے، اس پر میں نے تبصرہ کر دیا ہے.
اقرب جسم کے اعتبار سے ہے، مولانا کہہ رہے ہیں کہ اقرب، اچھا اس کی معنی خود مولانا نے کی ہے کہ اس سے مراد ہے نبی کی محبت. اور سنیو ذرا گج کے بولو مولانا. صحیح ٹائم کیا نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا نے بہت زور لگایا میری بات کا رد کرنے کے لیے. جو میں نے دلیل پیش کی تھی ابھی آپ کے سامنے مفسرین سے کہ یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے اس سے مراد کیا ہے، محبت کے اعتبار سے قریب ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ ذات کے اعتبار سے. انہوں نے بہت کوشش کی رد کرنے کی لیکن کچھ بھی پیش نہیں کر سکے. الٹا مجھ سے کیا مطالبہ کیا کہ قرآن کی نص سے دکھاؤ کہ اس سے روح مراد نہیں ہے. مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں. اب ثابت کیا کرنا ہے ان کو کہ روح مراد ہے؟ وہ ثابت نہیں نا. اگر ہوتی تو کہتے نا مولانا روح ثابت ہے. یہ نہیں بولتے کہ دکھاؤ کہ روح مراد نہیں ہے. روح کیا ہے؟ مراد نہیں ہے. دکھاؤ. آپ کو دکھانا ہے مولانا کہ روح مراد ہے یا نہیں ہے. مجھے نہیں دکھانا. دلیل آپ کے ذمہ میرے ذمہ نہیں ہے. آپ کم سے کم پڑھ کے آتے اپنے حالات کی کتاب تو وہ لکھا ہوا ہے کہ دلیل مدعے کی ذمہ ہوتی ہے. حوالہ پیش نہیں کیا میں نے. حوالہ پیش نہیں کیا میں نے حوالہ پیش نہیں کیا. صرف اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ دلیل مدعے کی ذمہ ہے نہ کہ سائل کے ذمہ. تو آپ مدعی ہیں, آپ کی ذمہ دلیل ہے. اچھا تو ابھی میں جو ابھی آپ کے سامنے آیت پیش کر رہا تھا میری آخری ٹرن میں ٹرن پوری ہو گئی. ٹھیک ہے, میں نے آیت پڑھی تھی قل اعوذ بالفلق, سورہ فلق اور سورہ ناس. ٹھیک ہے, تو ذرا اس کے بارے میں آتے ہیں, بات کرتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کیوں ہوئی؟ سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کیوں ہوئی؟ اس کے شان نزول ذرا دیکھ لیں آپ. یہ ہے تفسیر ابن کثیر میرے ہاتھ میں, یہ پڑھے ذرا شان نزول. اچھا وہ کہتے ہیں کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لبس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ اشہر یرا انه یاتی ولا یاتی. اس جادو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو کیا ہوا؟ اما عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے کہ میں نے اپنی عورت سے ہمشری کی یا نہیں کی ہے. اب ان کے عقیدے کے مطابق نبی ہر جگہ موجود ہیں, سب کو دیکھ رہے ہیں, لیکن 6 مہینے تک پتہ نہیں چلا کہ میں جمع کر رہا ہوں نہیں کر رہا, میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. 6 مہینے تک پتہ نہیں چلا. سبحان اللہ. اس سے ثابت ہوا کہ 6 مہینے تک ان کا عقیدہ غلط ثابت ہوا. سبحان اللہ. موجبہ کلیہ دلیل ہر وقت جزیہ ہوتا ہے, ان کا موجبہ ہے کہ نبی ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہیں, تو 6 مہینے کام لیں گے کدھر سے؟ سبحان اللہ. تو ان کا موجبہ کلیہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے, تو 6 مہینے تک کیا فرمایا عائشہ نے کہ نبی پاک پتہ نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر کیا فاتاہ ملکان, کون؟ 2 فرشتے آئے. اتاہ ملکان 2 فرشتے آئے. فرشتے نے کیا بتایا؟ بتانے فرشتے آ رہے ہیں یہودی نے جادو کیا ہے, نبی کے بال اٹھائے ہیں, کنگا اٹھایا ہے, سب کام کیا ہے اور پھینکا ہے کنویں میں, لیکن نبی کو کون بتا رہا ہے؟ اتاہ ملکان, فرشتے بتا رہے ہیں. جو ہر جگہ حاضر ناظر ہے وہ دیکھ نہیں پایا کہ کنویں میں یہودی کیا کر رہا ہے, یہودی کیا کر رہا ہے میرے بالوں کے ساتھ, وہ دیکھ نہیں پائے. فرشتے آگے بتا رہے ہیں. اتاہ ملکان 2 فرشتے بتانے کے لیے کیا بتایا؟ فجلس احدهما عند راسه والاخر عند رجليه, ایک سر کے پاس بیٹھا, دوسرا پیروں کے پاس بیٹھا. ٹھیک ہے, فقال احدهما للاخر ما فعلوا. پھر آگے قصہ کہ ایک نے کیا ہوا ہے ان کو, پھر سارا قصہ بتایا کہ یہودی نبی بن عاصم نے اس کی بیٹی جادو کیا ہے. تو پورا قصہ مالک فرشتوں نے بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک بولتے ہیں 6 مہینے تک جادو کا اثر ہوا, پتہ نہیں چل رہا گھر سے مل رہا نہیں مل رہا, اور یہ کہنے کہ ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ. تو یہ ایک ان کا عقیدہ ہے. اور خازن نے بھی یہ بات لکھی ہوئی جو میں نے آپ سے پڑھی ہے کہ 6 مہینے تک مجھے کوئی اثر پتہ نہیں چلا میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ تفسیر کوثر شاہ مردان 5ویں پگارے کی سندھی میں جو, یہاں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب کیا ہے فرماتے ہیں اسی فلق کی تفسیر میں, جبریل سگورے سچی گال اچھی حضور میں بیان کہی. بتا کون رہے ہیں؟ بتا جبریل رہے ہیں, اور ہے کیا ہر جگہ حاضر ناظر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر جگہ حاضر ناظر. جبریل بھی بتا رہا ہے کہ یہ یہودی نے اس طرح کیا ہے کے ساتھ. ٹھیک ہے, جادو ہوا ہے. یہ کون تفسیر پر جہاں پردان, یہ تفسیر پیش کر رہا ہوں. علماء اہل سنت بولو بھی یہ آج کے خلاف ہیں, بڑے دعوے کر رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں قرآن اللہ قرآن ہمارے پاس ہے. میری دلیل کو ہاتھ نہیں لگایا, اپنے ہاتھ نہیں لگایا, اور ابھی سے لگائیں گے بھی انشاءاللہ. آپ دیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے جی آگے چلیں مسلم دے بھائی مسلم ہاں یہ حدیث بول رہی ہے حدیث نہیں آتی ان کو حدیث نہیں آتی ماشاءاللہ پڑھیں پچھلی بار مسئلہ موجودہ عبارات کا اور کہہ رہا ہے آیتیں پڑھو حدیثیں پڑھو بھائی مسئلہ عبارات کا ہے بول رہا ہے آیتیں پڑھو حدیثیں پڑھو اب یہ پڑھی ہے میں نے اس کا انکار نہیں کیا میں پڑھی ہے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ موضوع عبارات گستاخانہ عبارات ہے ابھی تقریر میں نے پہلے ذرا بنا دے بارہ تو وہاں میں نے حدیثیں آیتیں پڑھی ہیں اچھا یہاں سنیں یہ مسلم شریف جلد نمبر اول صفحہ نمبر 126 127 اچھا جی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ ابو ہریرہ روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا مقبرہ فقال السلام علیکم یا دار المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے اور وہاں جا کے سلام کیا السلام علیکم دار المؤمنین کی قوم السلام علیکم وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَائِقُونَ ہم انشاءاللہ آپ کی طرف آئیں گے یعنی ہم بھی اپنی طرح مریں گے ٹھیک ہے جی وفات پائیں گے وَدِدْتُ إِنَّا قَدْ رَئَيْنَا إِخْوَانَنَا دھیان دے ذرا وَدِدْتُ إِنَّا قَدْ رَئَيْنَا إِخْوَانَنَا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں ہر جگہ حاضر ناظر سب کے پاس ہیں یہاں بھی ہے ان کے پاس بھی ہے پورے جہان میں کیا فرما رہے ہیں ہماری خواہش یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھیں حدیث کیا بول رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں ہر مومن کے پاس موجود ہیں حدیث کہہ رہی ہے کہ ہم نبی فرما رہے ہیں میں دیکھوں میری خواہش ہے کہ صحابہ نے کیا فرمایا اور لسنا اخوانا یا رسول اللہ کیا ہم کے بھائی نہیں ہیں اللہ کے رسول ٹھیک ہے فرمایا انتم اصحابی و اخواننا الذین لم یاتوا بعد جو ہمارے بعد آئیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں یعنی ہم امت محمدیہ صحابہ کے بعد ان کو عربی کا فرمایا میری خواہش ہے میں ان کو دیکھوں اور جی کیا کہہ رہے ہیں ہاتھ کی طرح دنیا کو دیکھ رہے ہیں ہاں جی کف دست کی طرح دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن خود فرما رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں وہاں بولا نا یہ حدیث ہے یہ حدیث ہے اچھا آپ نے دلیل پڑھی کہ نان اقرب للحبل الورید اچھا جی دلیل دے رہا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں اور پیش کر رہا ہے اللہ کو اب اللہ کی مثالیں پیش کر رہے ہیں نبی کے بارے میں لیسا کمثلہ شیء اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے مولانا نبی پہ قیاس نہیں کرنا اللہ کو ٹھیک ہے اور آپ نے دلیل پیش کی اولا کی معنی بتائیں اولا کی معنی میں نے ثابت کیا کہ محبت ہے ابن کثیر پیش کی میں نے حوالے پیش کیے اور حضرت پیر اپنا یہ جو پیر پکڑا پانچ پکڑا ان کا حوالہ پیش کیا میں اور ان کو مانی ہے کہہ رہے ہیں میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں تو یہ کیا قرآن کی جواب نہیں سارے بزرگ بولیں یہ تفاسیر پیش کر رہا ہوں میں اور کہنا ہے کہ تم نے مجھے قادیانی کہا تم بڑے گستاخ ہو تم بڑے وہ اور جو قرآن کا مطلب ہے وہ قادیانی ہوتا ہے یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قرآن پوچھنے والا قادیانی ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں قرآن کا اپنا مطلب لینے والا قادیانی ہوتا ہے جس آپ کر رہے ہیں قرآن کا آپ اپنا مطلب لے رہے ہیں جو پوچھنا نہیں لیا کہ نبی ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اور میں نے سوال کیا تھا کہ کس طرح حاضر ناظر ہے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کوئی جواب نہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں تم دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے ارے پڑھ تم رہے ہو پوچھ مجھ سے رہے کہ میں دکھاؤں سبحان اللہ یہ ہے مناظر کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کو لائے ہو کس کو لائے ہو آپ جو آئے ہیں آپ کس کے تمولی ہیں یہ کھیت پاس میں کس کے تمولی ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا پھر انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ مختلف الفاظ کی مختلف معنی ہوتی ہیں اولا کا معنی کبھی اقرب بھی ہوتا ہے اولا کا معنی محبوب بھی ہوتا ہے بنا 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 تو مولانا آپ کوئی ایسا حوالہ دکھائیں کہ اولا کا معنی بالکل حاضر ناظر ہو دیکھنے والا بھی ہو روح بھی موجود ہو ایک حوالہ دکھائیں کسی حدیث میں ہو کہ نبی نے فرمایا ہو کہ اولا سے مراد میری روح موجود ہے سب کے پاس میری روح موجود ہے صرف ایک حوالہ دکھائیں نبی پاس آپ بڑی باتیں کر رہے ہیں نا میں حدیث پیش کر رہا ہوں پڑھو حدیث کہ نبی نے فرمایا ہو کہ روح میں بھی اللہ موجود ہے اور مومن اچھا آیت کیا ہے کہ مومنوں کے قریب ہے اور کافر کیا ہو گیا جہاں کافر ایمان بھی نہیں ہے ہر جگہ دعا ہے ہر جگہ کا ماشاءاللہ جہاں کافر نہیں ایمان بھی نہیں ہے مولانا انڈیا میں جہاں ہندو ایمان بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو مومنوں کے پاس ہے نا ٹھیک ہے ابھی تو مومنوں کے پاس کافر کے پاس ہے ہی نہیں ہے جی بے شک بول رہا ہے ماشاءاللہ مان لیا تو ہر جگہ نہیں کر پائے اچھا تو میں نے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی سورہ فلق اور سورہ ناس کی کہ اما عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے پتہ نہیں چلا کہ مجھ سے میرے سے کیا ہوا ہے
میں گھر والے جمع کر رہا ہوں نہیں کر رہا. فرشتے نے آگے بتایا کہ جادو آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اور میں نے مسلم کی حدیث پڑھی کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے بھائی کو دیکھوں آپ کے دلائل کا عرض میں حدیث سے کر رہا ہوں, قرآن سے کر رہا ہوں, الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور کرتا رہوں گا. ابھی تو شروعات ہے, انشاءاللہ دیکھتے جائیں. حدیثیں نہیں ان کے پاس, ابھی تو کھلی ہے حدیثیں. اب دیکھیں آپ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. مولانا صاحب نے بڑا زور زور سے چلا چلا کر پہلے بات تو یہ کی کہ پہلے تم قرآن سے دکھاؤ کہ میں نے کب کہا کہ قرآن میں یہاں اولا کی معنی حضور روحانی اعتبار سے قریب نہیں ہے. میں نے کب کہا یہاں مطلق حکم ہے, نہ روح کا ذکر ہے نہ جسم کا ذکر ہے. تو مطلق آیت ہے تو اس میں مطلق روح اور جسم دونوں کا ذکر ہو سکتا ہے. تو یہ غلط کہہ رہے ہیں مولانا صاحب. اور دوسری اعتراض انہوں نے یہ کیا, نہ انہوں نے النبی اولا کا ٹھیک ٹھیک معنی بتایا. اچھا کتنا جھوٹ بولا اس نے. ایک بولا کہ بھائی تم نے آیت کون سی پڑھی, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ کے ساتھ مثال دیتے ہو تم حضور کا. خدا کے بندے میں نے پہلی بات تو حضور کا مثال اللہ سے دیا جا سکتا ہے. خود احادیث طیبہ میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا مثال سید کے ساتھ دیا ہے. یہ کتب احادیث میں موجود ہے. اور میں دوسری بات, جب سید کے ساتھ اللہ کی مثال دی جا سکتی ہے, حوالہ میں پڑھتا ہوں مولانا, تو اللہ کے نبی کے ساتھ مثال کیوں نہیں دی جا سکتی؟ مثال دینے کا اس میں دلیل ہوگا, دیکھ لیں. اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک, پہلے یہ مجھے حدیث ڈھونڈ کر دو, مجھے نظر نہیں آ رہی, جلدی کریں بیٹا, ہاتھ رکھیں ہم سے, میں جلدی کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے بتایا کہ 6 مہینے تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں گھر والی بس آتا ہوں یا نہیں آتا. حدیث دونوں مجھے سے ہاتھ رکھ کے دکھاؤ سے والی, یہ جو پیش کی ہمارے عائشہ صدیقہ یہ مجھے نظر نہیں آئی, یہ پیش کریں. وہی بڑا ہاتھ رکھ کی کھڑی چیز, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اچھا لذیذ ہے بخاری شریف جو دیکھا کون سی یہ والی عائشہ قالت لبس النبی 6 اشہر یرا انه یاتی ولا یاتی. اس میں صرف حدیث میں یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کس نے جادو کیا تھا, صرف ہم بستری آنے کی بات ہے, آنے کی. صرف حدیث میں ذکر ہے کہ حضور عائشہ صدیقہ کے پاس آتے تھے, لیکن حضور کو یہ پتہ یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا مولانا, اس حدیث کو تم نے مطلق کیسے بیان کیا؟ یعنی 6 مہینوں تک میرے آقا کو نماز کا بھی پتہ نہیں تھا, میرے آقا کو دین کے باقی احکام کا بھی پتہ نہیں تھا, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور بات کا بھی علم نہیں تھا جس طرح یہ بول رہے ہیں. اب انہوں نے حدیث پیش کی, اس کا جو مطلب نکالا ہے, ایک بات یہ جو مطلب نکالا ہے کہ 6 ماہ تک حضور کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا تھا, وہ کسی چیز کو ثابت کرے کہ تمام معاملات کا پتہ نہیں چلتا تھا. مولانا یہ چیز آپ کو دکھانی پڑے گی. اور دوسری بات, اس حدیث میں تو ایک بات ہے, ایک بات ہے, ایک بات کے علاوہ کوئی بات نہیں. یہ بھی کیوں ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ امت کے لیے معلم کائنات بھی ہے. یہ ایسے جو بھی واقعات ہوئے ہیں وہ سب کے سب تعلیم امت کے لیے. قرآن کی آیات جو نازل ہونا تھا, قرآن کی آیات جو نازل ہوتی ہیں, مثال کے طور پر قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, صحابہ کرام خود پہلے کہا کرتے تھے رائنا یا رسول اللہ. اس سے منافقوں نے, کافروں نے غلط مقصد نکالا.
अल्लाह मुझ पर नजर करम फरमाइए। तो इससे क्या आप ये दलील लेंगे कि सहाबा का मतलब भी गलत था तभी कुरान की आयत नाज़िल हुई? क्योंकि हर चीज से तुम मसला साबित करते हो, मौलवियों, हर चीज से तुम नुक्स और ऐब साबित करते हो। तो ये बताओ कि क्या सहाबा के मतलब गलत है कि अल्लाह ने मना फरमाया ला तक़ूलू रायना, तुम्हारी नीयतें तो ठीक है लेकिन रायना के लफ्ज़ ना कहा करो, क्योंकि मुनाफिकों के जो इरादे हैं वो गलत हैं। और तीसरी बात, मौलाना इस हदीस को आपको सही साबित करना पड़ेगा, सही हदीस साबित करना पड़ेगा। इसके तमाम रुवात पर तुम्हें गुफ्तगू करनी होगी सिकंदरी के साथ। सुभान अल्लाह। सही हदीस साबित करनी होगी कि यह हदीस सही है, यह हदीस साबित करो। सही है, इतना बड़ा तुमने इतराज कर दिया है, उस हदीस को तुम्हें सही साबित करना पड़ेगा। दूसरी तफसीर कौसरी भी दो दी थी। तो मैंने इस चीज का जवाब दे दिया। अब दूसरी बात कि जिब्रील हुजूर को आकर अर्ज करता था या फरिश्तों ने आकर बताया, तब जो है हुजूर को पता चला। इससे पता चला कि हाजिर नाज़िर भी था, लेकिन इतना पता नहीं था कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो है, इतना पता नहीं चला कि हुजूर अलैहिस्सलाम को पहले कुछ पता नहीं था, फरिश्ते आए फिर बताए। मैं आपसे कहता हूं कि क्या कुछ बताना ये लाइल्मी की दलील होती है? कुछ बताना या ना बताना या ये का लाइल्मी का, इसके लिए आप कुरान की कोई आयत पेश करें, इसके लिए तुम हदीस पाक पेश करो कि क्या ये कुरान का कानून है कि सवाल वही करता है या बंदा सिर्फ उसी को बताता है जिसको इल्म नहीं होता। तो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को कहां करेंगे? अल्लाह ने पूछा मां तिलका बियमीनिक का, या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? क्या खुदा को पता नहीं था? मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? या अल्लाह मेरे हाथ में लाठी है। क्या बताना ये लाइल्मी का दलील होता है? बताना क्या ये बेइल्म होने का दलील होता है? कतई नहीं। अल्लाह ने सिर्फ ये पूछा मां तिलका बियमीनिक या मूसा, ऐ अल्लाह के नबी तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया या अल्लाह ये लाठ है, लाठी है, मैं इसे बकरियां चलाता हूं। तो मेरे भाई अगर हुजूर के लिए ये बात साबित करोगे तो अल्लाह रब्बुल जलाल के इल्म पर एतराज आएगा। ये बात नहीं है, ये अल्लाह की हिकमतें हैं। मेरा अच्छा मवाहिब लुत्रिया के अंदर है, कंजुल उम्माल के अंदर है, मवाहिब लुत्रिया में है कि हजरत जिब्रील को जब मेरे करीम आका की तबीयत मुबारक नासाब हुई, तबीयत मुबारक, तो हजरत जिब्रील को खुदा ने भेजा, ऐ जिब्रील जा मेरे मीठे मीठे मुस्तफा से तबीयत पूछ करा, तबीयत मालूम करके आके मेरे महबूब की तबीयत कैसी है। तो मैं पूछता हूं, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जिब्रील जाओ पूछ कर आओ, तो क्या अल्लाह को पता नहीं था कि मेरे महबूब को, हालांकि बीमारी देने वाला खुद अल्लाह है, तबीयत नासाफ करने वाला खुद अल्लाह है, क्या अल्लाह को इल्म नहीं था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की तबीयत कैसी है? तो ये गलत बात है और ये अल-मवाहिब लुत्निया के अंदर है। तीनों जुल्द मुझे दें, अच्छा मैं पन्नू लिख गया, में आए तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आगे तुमने ये बात की है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया काश मैं अपने भाइयों को देखता, काश मैं अपने भाइयों को देखता। तो इससे मौलाना ने इस्तेदलाल किया है कि देखता वो है जो मौजूद ना हो। पहली बात यह है कि हमारा अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें अता के साथ रोज़े अनवर में है, पूरी कायनात को देख रहे हैं। रूहानी तौर पर हुजूर ने अपने तमाम उम्मतियों को देखा हुआ है, क़यामत में पहचानेंगे और शफाअत फरमाएंगे। अच्छा, इसने कहा है कि भाइयों को देखूं,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری میں حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اُعِدَتْ عَلَيَّ الْأُمَمُ، مجھ پر تمام امتیں پیش کی گئیں، کہ تمام امتیں حضور پر پیش کی گئیں، حضور نے دیکھی، کتاب کھول رہا ہے جلدی کون دا کر نہ صحیح پورا ٹائم میں دیسو والے ڈاکو نہ تو ہو جائے مشکل کیا ہوتا حدیث نہیں تھا کتاب میں کے نحمدہ و صلی اچھا کیا ہوا الحمدللہ کا وکفا نہیں چیزیں جی جی شروع کیا نا ہاں شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی آپ کوئی حوالہ پیش کریں تو کتاب کھول کے پڑھیں، ٹھیک ہے جی، تو ہم دیکھ سکیں کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں مولانا ذرا دھیان دے ذرا، میں جو حوالہ پیش کر رہا ہوں میں کتاب کھول کے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی جو حوالہ پیش کر رہے ہیں وہ کھول کے پڑھیں، زبانی حوالہ قبول نہیں ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کیا کہ میں نے حدیث پیش کی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں، ٹھیک ہے، کہ اما کیا فرماتی ہیں کہ انہ یرا یاتی انہ لا یاتی، کہ اما کیا فرماتی ہیں کہ وہ میرے پاس آتے تھے یا نہیں آتے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جمع کا لفظ نہیں ہے اور کہنے ہیں کہ حدیث ثابت کرو سند بات کرو مولانا مجھے حیرت ہے، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، اپنے آپ کو استاد حدیث کہتے ہیں آپ، لیکن آپ کو اتنا نہیں پتا کہ فلق ناس کی تفسیر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تفسیر خازن میرے ہاتھ میں ہے، تفسیر خازن جلد نمبر 4 ہے، تفسیر موزدین کی، کیا فرما رہے ہیں؟ وفی روایت للبخاری، فی روایت للبخاری، پڑھے آپ پڑھیے روایت، وفی روایت للبخاری، ٹھیک ہے، وفی روایت للبخاری انہو کان یرا انہو یاتی النساء ولا یاتی انہ، یاتی النساء کا مطلب کیا ہے؟ عورتوں کے پاس آنا مطلب کیا ہے؟ قرآن پڑھتی دیکھیں، عورتوں کے پاس آنا کا مطلب کیا ہے؟ آئے اور چاہ پیچھے لگے، یہ مطلب نہیں مولانا، یاتی النساء کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں سے ملنا، جمع کرنا، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، ٹھیک ہے جی، سند پہ بات کرو، سند پہ بات کر رہے ہیں، سند پہ ولا یاتی انہ، اور آگے چلیں، یہی تفسیر لکھی ہوئی ہے، آگے لکھا ہے وَأَنَّهُ لَبِثَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَنَزَلَتِ الْمُعْوِذَتَانِ، 6 مہینے سے لکھا ہوا ہے، پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے، سلیال بتایا آپ نے، ترجمہ کیے 6 مہینے، 6 مہینے پوری بات پڑھی آپ نے نہیں سنی نا، سلیال کے آپ بیچ میں لَبِثَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ٹھیک ہے پڑھے کان میں میرے صاحب کریں آپ، ٹھیک ہے، اچھا اچھا 6 مہینے وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، اور بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا ہے، یہ بات اور زیادہ ثابت ہو گئی 3 دھاتوں تک، پھر کیا ہوئی، یہ نازل ہوئی دونوں صورتیں، پھر آگے ہے قول حافظ الحدیث ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہر حتی کان یخیل الیہ انہ یصنع شیئا ولا یصنع، اور آپ لوگوں کو کس طرح کی خیالات تھے کہ کوئی چیز کر رہا ہوں، کوئی کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، پتہ نہیں چل رہا کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا، تو یہاں بات دماغی بھی آ گئی، اور 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اثر رہا، اور یہ بھی آگے خازن سے کہ 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چل رہا تھا، کیونکہ کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دکھاؤ جمعہ کا لفظ کہاں ہے، سند دکھاؤ، بخاری کی روایت ہے، دکھاؤ آپ کو، دکھاؤ بھائی کو، دو مجھے دو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے سامنے ہے ولا یات النساء، یات النساء مطلب کیا ہے مولانا مفتی اور مفتی، آپ نے کتاب پڑھی ہے کہ پڑھی آپ نے، ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ بات واضح ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر ہوا تھا، چلو بالفرض جمع نہیں ہوا، بالفرض اب بات مانیں، جمع کی بات بالفرض نہیں ہے، لیکن 6 مہینے کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا، یہ تو علم نہیں، آپ انکار نہیں کرتے، کوئی بھی کام ہو جمع نہ ہو، پھر بھی کم سے کم اتنا تو آپ مانتے ہیں نا کہ 6 مہینے علم نہیں ہوا، کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اب بتائیں ہر جگہ آدھ نازل سب کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا 6 مہینے پتہ نہیں چل رہا، واہ سبحان اللہ مولانا، اچھا آگے چلیں، دلیل نمبر 2، میں نے پہلے قرآن کی آیت پڑھی سورہ فلق اور سورہ ناس اور اس کی تفسیر پڑھی میں نے، اب آئیں یہ قرآن پاک سورہ توبہ قرآن پاک دیکھیں آپ، اللہ نے کیا فرمایا،
سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اے نبی آپ کے آس پاس منافقین ہیں، آپ کے آس پاس منافقین ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے. لا تعلمهم نحن نعلمهم. اے نبی آپ کے آس پاس جو گاؤں ہیں وہاں کیا ہے؟ منافقین ہیں. لا تعلمهم. اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے. اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں ان کو، آپ نہیں جانتے. تفسیر دیکھیں، اپنی بات نہیں کر رہا، یہ تفسیر بیضاوی، ماشاءاللہ تفسیر بیضاوی دیکھیں. لا تعرفهم بأعيانهم. لا تعرفهم. اے نبی آپ جانتے نہیں ان کو، سبحان اللہ، ہر جگہ موجود ہیں لیکن کیا ہے؟ جانتے نہیں ان کو. ٹھیک ہے جی. پھر آگے ہیں اخفا علیک حالهم. آپ سے ان کا حال مخفی رہا، آپ سے ان کا حال مخفی رہا. ماشاءاللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز کو رہے ہیں، ہر چیز کا علم ہے، لیکن پھر بھی آپ کے پاس منافقین کا حال مخفی رہا. یہ ہے تفسیر بیضاوی. میں اپنی بات نہیں کر رہا. خازن دو خازن جلد نمبر، خازن کھولیں، خازن نے بھی بات لکھی ہوئی ہے. ہاں یہ تفسیر کو سجا پردان. واہ واہ. اب دیکھتے ہیں کہ کون حقیقی پیر پکاروں کو ماننے والا ہے اور صرف چھٹی کھاؤ مرید ہے، صرف مٹھائی کھانے والے مرید ہیں. ٹھیک ہے. الحمدللہ دوسری بار یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں، تیسری بار پیش کر رہا ہوں یہ حوالہ، لیکن مولانا نے ان کا ہاتھ نہیں لگایا. چھاپنے والے بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے. تقدیم و تصحیح مفتی عبدالرحیم سکندری کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اور چھاپنے والے دارالعلوم صبغۃ الہدیٰ شاہپور چاکر ضلع سانگڑ، چھاپنے والے بھی وہی ہیں. اب تفسیر دیکھیں یہی لا تعلمهم. اچھا اللہ تعالی فرمائے تو یہ تارانی والا جے تاما جیسے جتداری وادن میں بیٹھا آئین سے منافق آئین، یعنی اسد غطفان جے ظاہر کرے کلموں ہی نماز پڑھنتا نہیں امان جے اہل شہر ماں پڑھ ایڑا آئین جے منافقی ثابت تھی بیٹھا آئین. پر ایک حال ایو پہ وطن ہے جو تو انہن کے ظاہر کی سبان تو جاری سکی جو دشن میں چنگا کا نظر اچھن ہے پر سنجائی دغاسہ بھرل آئیں. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا فرمایا ہے کہ آپ ظاہر جانتے نہیں ان کو، وہ دغاسے بھرے ہوئے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تفسیر کوثر شاہ بردان پاجے پکا رہے ہیں. اگر یہ چھوڑ گئے بھائی چھوڑ گئے، اب تو ہاتھ دکھائیں گے، مانگے گی تفسیر انشاءاللہ. پہلے مانگے تھے ننگے کے بھی نہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ کے سامنے دو پہلی بات دیکھی انہوں نے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس دلائل ایسے ہیں کہ یہ جواب نہیں دے رہے، جو تھوڑی کوشش کریں جواب دینے کی تو وہیں ختم ہو رہے ہیں، پھر وہیں چس ہو رہے ہیں بیچارے. اچھا جی. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ نبی اے جبریل جاؤ نبی کی طبیعت معلوم کر کے آؤ. کیا اللہ کو پتا نہیں تھا؟ اللہ نے جبریل کو بھیجا، اللہ کو پتا نہیں تھا. ان کو اتنا نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے قیاس نہیں کرنا، مخلوق سے قیاس نہیں کرنا. اللہ کو تو حاضر آپ بھی لکھ چکے دعوے میں، آپ دعوے لکھ چکے اللہ قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر ناظر ہے کہ اللہ کو آپ بھی خود کہتے ہیں. پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں اللہ نے جبریل کو بھیجا. کیوں؟ بات یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ کا واسطہ تھا. جو بھی وہی آئی ہے، جو بھی احکامات آئے ہیں، کس ذریعے سے آئے ہیں؟ وہ بطور جبریل کے ذریعے سے آئے ہیں. یہ بات ہی نہیں ہے کہ جبریل کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، بھائی ان کا واسطہ ہی تھا جبریل کے ذریعے سے. تو ہماری یہاں بات چل رہی ہے جو موضوع اختلاف ہے، کیا نبی پاک کو علم تھا؟ اگر علم تھا تو ثابت کرو نبی کو علم تھا کہ یہودی جادو کیا مجھ پر. ایک اور پیش کریں کہ یہودی نے جادو کیا ہے مجھ پر، اور 6 مہینے پریشان کیوں رہے؟ 6 مہینے کیوں پریشان رہے؟ اتنا بتاؤ مجھے. 6 مہینے بتائیں 6 مہینے کیوں پریشان رہے؟ جمع کر رہے نہیں گئے، پتہ نہیں چل رہا. اچھا جی. سورہ توبہ والی آیت، ہاں توبہ والی آیت میں پڑھی سامنے اللہ تعالیٰ ہماری منافق نہیں جانتے آپ. مسلم حدیث. اچھا اس کے علاوہ میں نے مسلم والی حدیث پیش کی آپ کے سامنے. وجدت ان قد رأینا اخواننا، ہم چاہتے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں. اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ حاضر نہیں ہے. بھائی آپ کا جو ناظر کا ہے نا، نبی ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، طریقے طرح دیکھ رہے ہیں. جب دیکھ رہے تو یہ کیوں فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں؟ یعنی دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ دیکھوں، یہ بات ہے. بھائی دیکھ رہے ہیں جب، پھر کیوں بول رہے ہیں میں دیکھوں؟ تضاد ہو جائے گا. تضاد ہو گیا نا. ایک طرف بھی کہہ رہے ہیں دیکھوں اور ایک کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے بات، دیکھ بھی نہیں اور دیکھوں بھی. یہ کیا بیوقوف بنا رکھے ہیں آپ نے اپنے لوگوں کو؟ اپنے اللہ کے بندے آپ نے اپنی عوام کو کیا بیوقوف بنا کے رکھا ہے؟ آپ کو ہم کا انشاءاللہ
آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا یہاں تو اپنے مفتی بنے بیٹھے ہیں، ان سے آپ کی مفتی کی ہم نکالیں گے. اچھا جی ہاں پھر ہم نے کہا کہ موسیٰ کبھی نہیں کیا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ کہ اللہ کو پتا نہیں تھا. میں نے کہا کرے کہ اللہ پر قیاس نہ کرو، اللہ پر قیاس نہ کرو، اللہ کے بندے اللہ پر قیاس نہ کرو، خالق اور مخلوق پر قیاس نہ کرو. وہ خالق ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مخلوق کی بات آپ کرو تب جب مخلوق کے دلیل موجود ہو کہ اس کو پتا تھا. ادا کتنا لیے 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ ہاں 10 منٹ